بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی جی صاحب، جی او سی صاحب، کمشنر صاحب، آر پی او صاحب، دیگر افسران، سینیٹر صاحب، گرینڈ جرگے کے ممبران، قابل قدر مشران، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں گرینڈ جرگے کو ممبران کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ واقعی آپ ہمارے خاموش سپاہی ہیں، اور جب بھی ہم نے آپ سے درخواست کی ہے آپ اپنی تمام مشکلات کو چھوڑ کر آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور اپنی پوری کوشش کی ہے کہ آپ امن کو قائم کرنے میں حکومت کا ساتھ دے سکیں۔ میں آپ کا بہت مشکور ہوں، اور جو آپ کے تھوڑے سے جو آپ کی جو میں کہوں گا کنسرنز ہیں، جو آپ نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے، تو اس کی طرف بھی جو ہے وہ انشاءاللہ بھرپور توجہ ہوگی، اور جو آپ کی شکایات ہیں ان کا ازالہ کریں۔ یہاں پر جس وقت بات ہوئی کہ شاید چیف منسٹر صاحب ادھر نہیں ہیں، دیکھیں چیف منسٹر صاحب نے جو ہے اس طرح جی او سی صاحب نے جو ایک بات کی، ایک لفظ ان کا، تو یہ میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، اس پہ میں دوبارہ وہ بات نہیں کروں گا۔ وہ حکومت کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ دیکھیں آپ سب نے یہاں کے جو آپ کے مشران نے بات کی، سنی مشران نے بھی کی، اہل تشیع مشران نے بھی کی، آپ نے یہاں آ کر اپنی قوم کی بات کی۔ ہم جو جی او سی صاحب نے بات کی یا جو میں بات کرنے جا رہا ہوں، میں بھی اپنی قوم کی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ اگر میری قوم تو پاکستان ہے، پورے پاکستان کی قوم ہماری قوم ہے۔ ہماری قوم میں تو آپ سب آتے ہیں، ہم تو تفریق نہیں کر سکتے آپ میں۔ ہم تو آپ کے اوپر یہ نہیں کہہ سکتے کہ کون کیا ہے، کون صحیح ہے کوئی غلط ہے، لیکن ایک تفریق ہم کر سکتے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے۔ ہم آپ کے پاس پہلے آئے تھے، بالکل ٹھیک کہا آپ نے، کچھ باتیں کی ہمارے ساتھ کہ یہ ہو رہا ہے۔ ہم نے آپ کو، میں لفظ ہم استعمال کر رہا ہوں بار بار، کہ یہ ندیم چیف سیکرٹری یا جنرل بھٹی صاحب یا اختر ایاد آئی جی صاحب، محسن صاحب، کمشنر صاحب، یا ڈی آئی جی عباس صاحب، یا دیگر جو ہمارے افسران ہیں، وہ اکیلے نہیں ہیں۔ اس طرح آپ ایک نمائندگی کر رہے ہیں اپنی قوم کی، ہم اپنی پوری قوم کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ پاکستانی قوم ہماری طرف دیکھتی ہے، آپ کی طرف دیکھتی ہے۔ ہم آپ سے الگ نہیں ہیں، آپ ہم سے الگ نہیں ہیں۔ جس وقت قانون کو نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ہمارا فرض ہے، ہم اس کو نافذ کریں گے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ قانون کا نفاذ ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ ایک بات کھول کے جنرل صاحب نے آپ کے سامنے بیان کر دی، میں اس کو دہراؤں گا نہیں۔ میں آپ کے سامنے یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں، بہت آسان ہے یہ کہنا کہ قانون کو نافذ کرے، لیکن جنہوں نے قانون کو نافذ کرنا ہے، میں نے آپ سے کہا انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ قانون ظالم پر نافذ ہو اور کوئی مظلوم اس کی زد میں نہ آ جائے۔ قافلے پر حملہ ہوا، چلو مان لیتے حملہ کسی اور نے کیا، لوٹا کس نے؟ مان لیتے ہیں کہ ظالم کے سامنے شاید آپ نہیں کھڑے ہو سکے، تو لوٹ مار سے تو بچ سکتے تھے نا۔ میں نے کہا کہ میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ قابل قدر مشران ہیں، آپ کا بہت اس میں کردار رہا ہے، لیکن یہ ذمہ داری تو لینی پڑے گی نہیں جی۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جس جافشانی کے ساتھ آپ نے اپنی قوم کے ساتھ
مشورے کے ساتھ، آپس میں مشورے کے ساتھ اس تاریخی معاہدے کو آپ نے دستخط کیے، اور اس کو جو ہے ایک جس کو میں روڈ میپ کہوں گا، ایک راستہ دیا جو پہلے نہیں تھا، کہ جس راستے کے اوپر چل کر دائمی امن کا قیام اب عمل میں آ سکتا ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، یہ آسان نہیں تھا۔ اس میں بڑا کلیدی کردار ہے ہمارے جو یہاں جتنے بھی افسران جو کوہاٹ میں جو تشریف رکھتے ہیں، بہت کلیدی کردار ہے کہ انہوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لیکن امن صرف دستخط سے نہیں آئے گا، امن تب آئے گا جب دستخط کرنے کے بعد ہم اس پر پوری طرح سے عمل کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے جو رشید صاحب نے ادھر کی کہ آپ نہ بھی دستخط کریں تو ہم امن قائم کر دیں۔ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ آپ کسی اور ملک کے عوام ہوتے، کر لیتے۔ آپ کی روایات نہ ہوتی، کر لیتے۔ ہمارا پختون روایت پہ یقین نہ ہوتا، کر لیتے۔ ہمارا گرینڈ جرگے پہ یقین نہ ہوتا، ہم کر لیتے۔ ہمارا آپ پہ یقین ہے، ہمارا یقین ہے کہ آپ پاکستانی ہیں، ہمارا یقین ہے کہ آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ آپ پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ نہیں ملیں گے، ہمارا یقین ہے کہ آپ پاکستان کے دشمنوں کو پناہ نہیں دیں گے۔ خدا کے لیے ہمارے اس یقین کو قائم رکھیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اس یقین کو قائم رکھیں۔ کوئی ظالم اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا اگر اس کو اندر سے مدد نہ ملے۔ مدد عملی بھی ہو سکتی ہے، اور مدد کچھ نہ کر کے بھی ہم اس کی مدد کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی سوچنا ہے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں، ایک ایک شق اس معاہدے کی، اس 14 نکاتی معاہدے کی، اس کے اوپر عمل درآمد ہوگا، ایک ایک شق پر ہوگا، اور آپ کی مدد سے ہوگا، اور آپ یہ عمل درآمد کرائیں گے، کیونکہ ہمیں آپ پہ یقین ہے، اور یہ یقین بھی ہے کہ آپ کسی حالت میں بھی ہمارے اس یقین کو گرنے نہیں دیں گے، ہمارے بھروسے کو گرنے نہیں دیں گے۔ امن کمیٹیاں بن چکی ہیں، گاؤں کے لیول پر بھی، اپنا کردار ادا کریں۔ جان دینے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ سے کیا چاہتے ہیں؟ نشاندہی کریں، ساتھ دیں۔ ظالم کو پکڑنے لگیں تو اس کی مدد کو مت آئیں، ظالم کو پکڑنے لگیں تو اس کی صفائی مت دیں۔ جب کوئی گولی چلتی ہے، جب کسی کی جان جاتی ہے، تو یقین کریں کہ ہم سب کو حساب دینا ہے، ہمیں تو دینا ہے، ہمیں پتہ ہے، آپ مشر ہیں، آپ کو بھی دینا ہے، یہ حساب ہم سب کو دینا ہے۔ جب بھوک ہوتی ہے کسی جگہ پر، خوراک نہیں پہنچتی، ہمیں اس کا حساب دینا ہے، ہمارے ساتھ آپ کو بھی دینا ہے۔ بیمار کو دوائی نہیں پہنچتی، ہمیں حساب دینا ہے، ہمارے ساتھ آپ کو بھی دینا ہے۔ ہم اس جنگ میں آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم الگ نہیں ہیں۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ سمجھتے بھی ہیں۔ میں آپ سے کوئی ایسی چیز تو نہیں کہہ رہا جو آپ کو نہیں پتا، آپ کی روایات کا احترام کر رہا ہوں۔ آپ میں سے کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید لینگویج نہیں آتی، شاید اس طرح بول نہیں سکتا، لیکن سمجھ آتی ہے۔ میرے اندر بھی جو خون
دوڑ رہا ہے وہ وہی خون ہے جو آپ کے اندر دوڑ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں، روایت کو بھی سمجھتا ہوں، جذبات کو بھی سمجھتا ہوں. آپ سے جو گزارشات ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ ہم سے سوال کرتے ہیں. جو آپ کے سوال ہیں یقین کریں کہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. چیف منسٹر صاحب نے جو بالکل بلینکٹ اپروول دے دی ہوئی ہے کیبنٹ سے، جتنا بھی خرچہ ہوا ہے ہم دیں گے. جو مظلوم ہے، جس کا جو نقصان ہوا ہے مظلوم، اس کا پورا پورا خرچہ دیا جائے گا. جی او سی صاحب نے جیسے آپ کو بتایا ہے مساجد کے اوپر کام شروع ہے. یہ جو نادرا کا آفس اور آپ نے جو اسکول کا کہا ہے اس کے اوپر بھی جلد آ جائے گا. اور کمپنسیشن کا بھی جو مسئلہ ہے وہ ہمارے پاس انہوں نے بھیج دیے ہیں. پیسے آپ کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، پیسے امن سے زیادہ قیمتی نہیں ہیں، پیسے کسی چیز کے بھی زیادہ قیمتی نہیں ہیں. ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہمیں ختم کرنے پڑیں گے، ہم ختم کریں گے. آپ کے امن پہ خرچ کریں گے، آپ لوگوں پر خرچ کریں گے، لیکن خدایا امن کا ساتھ دیں. یہاں بات ہوئی، جو کچھ ہوا میں اس کو دہرانا پھر نہیں چاہتا، لیکن ایک اشارہ پھر کروں گا کہ ہم سر نہیں اٹھا سکیں گے. ظلم کر کے سر اٹھا لیں گے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کی خلاف ورزی کر کے آپ سر اٹھا لیں گے؟ آپ کا سر تب بلند ہوگا جب آپ معاف کرنا سیکھیں گے، جیسے ہمارے آقا نے کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر تب بلند ہوگا جب ہم اپنے دل میں وسعت پیدا کریں گے. سر تب بلند ہوگا جب اس دھرتی کے لیے لڑیں گے. سر تب بلند ہوگا جب اس دھرتی کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے میں آپ اپنی افواج کا، اپنی پولیس کا، اپنی گورنمنٹ کا بھرپور ساتھ دیں گے. سر بلند کرنا ہے تو ہمیشہ کے لیے بلند کیجیے. اپنی ذات کے لیے بلند کر کے کیا ملے گا ہمیں؟ آج آپ کے پاس جھولی پھیلانے ہیں اور مانگتا کیا ہوں آپ سے؟ آپ اپنے ملک کو کیا دے سکتے ہیں؟ اپنی قوم کو کیا دے سکتے ہیں؟ کیا امن دے سکتے ہیں؟ یہ سوال کرتا ہوں آپ سے. میں کمشنر صاحب اور آر پی او صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ فی الفور جو عمل درآمد کرنے کے لیے جو شرائط ہیں، بنکرز جس طرح گرانے کا، اس پر کام فوری شروع کر دیں، مشینری ارینج کر دیں. اور جو آپ نے ہمیں ایسٹیمیٹس بھیج دیے ہیں، جو بھی جس کا بھی نقصان ہوا ہے، اور جو نہیں بھیجے وہ بھی فوراً بھیج دیں، تاکہ یہ سارے کام ساتھ ساتھ ہوں گے. اور اس طرح ہوں گے کہ جس میں پھر جو کوتاہی ہوتی ہے وہ بھی فوری طور پر آپ جو ہے وہ میرے جو ہے وہ گزارش میں کرتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں، تاکہ اس کے اوپر ہم باقاعدہ جو ہے وہ کارروائی کر سکیں. دوسری میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آپ جو ہمارے جرگہ کے ممبران ہیں، کچھ لوگ مجھے ملنا چاہ رہے ہیں، میں حاضر ہوں. جب جو آپ چاہتے ہیں میں اس کو جتنی دیر چاہتے ہیں میں آپ کے لیے حاضر ہوں. آئی جی صاحب حاضر ہیں، جی او سی صاحب حاضر ہیں، میری پوری ٹیم حاضر ہے. تو ہم آپ کی بات سنیں گے. کوئی اور اگر ایسی بات جو ہم سے کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، لیکن جو ہے کسی صورت بھی جو معاہدہ آپ نے کر لیا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھنے کی بات کیجیے، پیچھے کی بات چھوڑ دیجیے. آگے جانے کے لیے پیچھے کو بھولنا پڑتا ہے، پیچھے دیکھتے ہوئے آگے گاڑی نہیں چلتی. جن کی منزل آگے ہوتی ہے نا وہ آگے دیکھتے ہیں، ان کی نگاہ بھی آگے دیکھتی ہے، پیچھے نہیں دیکھتی. آپ نے بات کی جو ہیلی کاپٹر ہے، وہ میں بالکل کہوں گا وہاں بھی جو پھنسا ہوا ہے، جدھر بھی پھنسا ہوا ہے وہاں تک پہنچیں گے. اور آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے اس میں اس کو اس طرح سے چلا رہی ہے بالکل جیسے جو ہے وہ
اس پہ بالکل نہیں یہ سوچ رہی کہ کیا خرچہ آ رہا ہے کیا نہیں. کیوں؟ ہمارے لیے آپ لوگ اہم ہیں، ایک ایک پاکستانی اہم ہے. آپ شیعہ سنی میں سوچ سکتے ہیں، ہم نہیں سوچ سکتے، ہم نہیں سوچ سکتے. آپ ہمیں الگ سمجھ سکتے ہیں، ہم آپ کو اپنے سے الگ نہیں سمجھ سکتے. تو برائے مہربانی یہ کام کیجئے. اور جو اہل تشیع نے اپنا پلان جو ہے، جو اسلحہ جمع کرانے کا وہ ایک دے دیا، اس پہ بات ہو رہی ہے. آپ بھی اپنا پلان دیجئے اور آگے کی بات کیجئے. یہ جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ جو باتیں ہیں نا، یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ آپ کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. جو مظلوم کا مسئلہ ہے وہ مظلوم کا مسئلہ نہیں ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہے. بس صرف بتا دیجئے. یقین کریں اس کے اوپر جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور ساتھ دیجئے، یہ ایک کانوائے جانا ہے، میں نے آپ سے ایک گزارش کر دی ہے. یہ کانوائے میں کیا جا رہا ہے؟ خوراک. کن کے لیے؟ ان کے لیے جو اس قوم، پاکستانی قوم ہے، اس کو یہ بات سمجھیے. اور یہ سمجھیے کہ اگر اس میں آپ نے کوئی گڑبڑ ڈالی تو پھر میں آج آپ سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں جب جاؤں گا، میں اپنے رب کو، اپنے رسول کو کہوں گا کہ میں نے علاقے کے مشران کو سب کو گواہ بنا کر یہ کہا کہ آپ کے کسی امتی پر، وہ جس فقہ سے بھی ہو، ظلم نہیں ہوگا. زندہ تو کسی نے بھی نہیں رہنا. آپ ظالم سے ڈرتے ہیں، بتائیں اس کو، ظالم کو ہم دیکھ لیں گے. ظالم کو نشاندہی کریں، ظالم کے نیچے نہ لگیں. ظالم کا ساتھ دینے والا مظلوم نہیں رہتا. بہت مہربانی، آپ نے باتیں سنی، بہت مہربانی آپ کا. پھر بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ امن کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے حکومت کا ساتھ دیا. ہم شکر گزار ہیں اور دل سے اس کی قدر کرتے ہیں. اور آپ سے پھر گزارش کریں گے کہ اپنی یہ جو کوشش ہے اس کو جاری رکھیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.